لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. نبی علیہ السلام نے خطوط مبارک کا سلسلہ شروع فرمایا اور 7 ہجری کے اندر یہ ترتیب بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شاہان سلطنت سے رابطے فرمائے اور رابطے معاشی سطح پر نہیں تھے اور عادلانہ یا عامرانہ سطح پر نہیں تھے بلکہ اسلامی سطح پر تھے کہ آپ نے تمام بادشاہان سلطنت کو جو اس وقت بڑے بڑے تھے مقوقس شاہ مصر، نجاشی شاہ حبشہ اور قیصر شاہ روم اور کسرا شاہ فارس، یہ بڑے بڑے علاقے تھے، تو ان کو آپ علیہ السلام نے خط لکھے. اس کی بنیادی بات میں ذکر کر چکا ہوں. آپ علیہ السلام نے دوسرا خط جو لکھا تھا وہ کسرا کو لکھا تھا، جو خسرو پرویز اس کا نام تھا. یہ کسرا خسرو پرویز فارس کا بادشاہ تھا اور فارس کا بادشاہ ہونے کے ناطے اس کی بہت بڑی طاقت تھی، بہت بڑی سلطنت تھی، یہاں تک کہ پورا عرب بھی فارس کے ماتحت سمجھا جاتا تھا. کہ چونکہ عرب سارا کا سارا آج بھی ایران کے ساتھ جڑا ہوا ہے، فارس ایران کو کہتے ہیں، اور ایران، افغانستان اور ہندوستان یہ سارا کا سارا فارس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. بحیرہ عرب سارا کا سارا فارس سے جڑا ہوا تھا اور اس کا اپنا ایک بڑا جاہ و جلال تھا. یعنی اس کے دربار میں اگر کوئی شخص آتا تھا تو اس کے سر پر کم از کم 1,00,000 درہم کی پگڑی ہونا ضروری ہوتا تھا کہ اس پگڑی کے اوپر ہیرے اور جواہرات اور نہ جانے کیا کچھ جڑا ہوتا تھا. خدا اس کو سمجھے کہ کسرا فارس جو خسرو پرویز تھا، خسرو پرویز کے محل میں جب یہ تخت پہ بیٹھتا تھا تو اس کے سر پہ سونے کا تاج ہوتا تھا اور وہ سونے کا تاج 2.5 من یعنی 100 کلو سونے کا ہوتا تھا. اب سر پہ کیسے رکھے 100 کلو، تو بندہ ہی مر جائے گا. تو وہ لٹکا ہوا ہوتا تھا ایک زنجیر کے ساتھ اور اس کے نیچے اپنے سر کو ایسے ایڈجسٹ کرتے تھے اور سائیڈوں کے ساتھ ایسا کوئی انہوں نے سسٹم بنایا ہوا تھا کہ جس سے سر کے حرکت میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو شان و شوکت ایسی انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور 1000 سال سے ان کے آتش قدے میں آگ جل رہی تھی. بس یہ خود ہی خدا تھے اور آپ کو انہوں نے بطور نام خدا رکھا تھا اور خود اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے وغیرہ وغیرہ. تو کسرا کے سامنے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم کسرا کے دربار میں جاؤ. بعض روایت میں عبداللہ بن حذافہ السہمی کے بھائی خنیس کو بھیجا، بعض روایت میں حضرت عمر بن خطاب کو بھیجا. لیکن صحیح یہ ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو ہے وہ کسرا تک پہنچا. تو کسرا کے دربار کا جاہ و جلال اپنا تھا، لیکن صحابہ کرام ان کا ایمان اور ایمانی جذبہ ایسا تھا کہ وہ کسی مادے اور کسی شان و شوکت سے کبھی مرعوب نہیں ہوتے تھے کہ ان کے اپنے اندر کے ایمان کی طاقت بہت زیادہ تھی. کہ اعمال کی طاقت اتنی جاندار اور اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. یہ ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. لوگ کہتے ہیں جی میں نے فلاں وظیفہ پڑھنا ہے، فلاں عمل کرنا ہے، یہ اس فرض کی طاقت اتنی بڑی ہے ہم سوچ نہیں سکتے. ان فرائض کی طاقت بہت زیادہ ہے. ہمارے سندھ کے اندر ایک بہت بڑے
شیخ تھے، ان کے بہت سارے جنات ان کے ماتحت تھے، تو وہ جنات سے بڑے عجیب و غریب کام کر رہے، جی یہ بنا دو، وہ بنا دو، وہ بنا دو، اور کچھ نظر نہیں آ رہا تو تماشے لگتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرات نے کہا، مفتی رشید احمد صاحب جامع الرشید والے، ان سے کہا کہ حضرت آپ بھی ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہاں تماشے کیا ہوتے ہیں، کہ جنات حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ آج کل ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑا عجیب و غریب آدمی کہ جنات خود بخود اس کے تابع ہیں، کوئی چلے ولے نہیں کاٹے۔ تو حضرت نے کہا چلو بھی چلتے ہیں۔ جب حضرت وہاں پہنچے تو وہاں پر ہو کا عالم، کوئی بندہ ہی نہیں۔ تو کیا ہوا؟ تو آخری جن بھی بھاگ گیا، کہنے لگا جب تک مفتی رشید احمد صاحب یہاں پر ہے ہم یہاں پہ ٹک نہیں سکتے، جب تک یہ بندہ یہاں ہے ہم یہاں پر رک نہیں سکتے، کہ اس کے اعمال کی طاقت بڑی خطرناک ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، اعمال میں طاقت ہوتی ہے، ہم اپنے اعمال کی وجہ نہ وظیفوں میں لگ، یہ وظیفہ کر لو جی، وہ وظیفہ، ہم نہیں منع کرتے، ٹھیک ہے کرو بھی، کسی کو اس وظیفے سے اعتقاد، کسی کو، لیکن اعمال یہ نماز، روزہ، تقوی، طہارت، حج، صدقات، اس میں جو طاقت ہے وہ کسی نفلی عمل میں طاقت نہیں ہے۔ جو احکام اللہ نے دیے ان میں بہت بڑی طاقت ہے۔ وہ بھٹو جو تھے انہوں نے مفتی محمود صاحب سے کہا، حضرت اللہ کے نبی نے 50 کی بجائے 5 کر دی، تو حضرت کاش کے 50 ہی ہوتی تو آپ لوگ مسجد میں بیٹھے رہتے، پارلیمنٹ میں آ کے ہمیں تنگ نہ کرتے۔ تو کہنے لگے ارے میاں شکر کرو کم کروا دیے، یہ 5 نمازوں کی طاقت تم سے برداشت نہیں ہوتی، 50 ہوتی تو پھر پتہ نہیں کیا حشر ہوتا تمہارا، تم کہیں نظر ہی نہ آتے۔ تو اعمال میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ہمارے نمازوں کے اندر بہت طاقت ہے۔ دیکھو جی، ایک آدمی کسی بہت بڑے کروڑ پتی آدمی سے فون پہ بات کرتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں چوکیدار کا مسئلہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور یہ کلرک کا مسئلہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کسی کے ڈی آئی جی سے دوستی اور سلام دعا ہو، فون پہ بات چیت ہو تو وہ انسپیکٹر کو کھاتے میں لگا، اس سے کیا ہوتا ہے، میرے تو ڈی آئی جی سے واسطہ ہے۔ ارے جس کا شاہوں کے شاہ سے واسطہ ہو، جس کا اللہ تعالیٰ سے روزانہ 5 مرتبہ ملاقات ہوتی ہو، اس کو ان چیزوں کا کیا پتا؟ یا تو مسئلہ یہ ہے کہ ملاقات ہی نہیں کرتا، بس کھڑا ہو کے آ جاتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہو کے آ جاتا ہے، ملاقات کرے تو پھر طاقت کا پتہ چلے۔ اللہ سے رجوع سے بڑی طاقت اور کسی چیز میں ہو نہیں سکتی۔ ہمارا یقین کچا ہے، بلکہ کیا کہوں ہمارا یقین ہے ہی نہیں، ہمارا یقین تو اللہ کی ذات سے بنتا نہیں، اپنا یقین اللہ کی ذات سے بنے، ہم ہر وظیفوں سے بے خبر ہو جائیں، ہم ہر قسم کے یہ چلوں سے اور جناب فلاں جگہ سے تعویذ لو، فلاں جگہ سب سے بے خبر ہو جائیں گے۔ جب انسان رجوع اللہ کرتا ہے تو بھائیو یہ ہمارے اعمال، یہ فجر ہے، ظہر ہے، مسجد میں آ کے آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا۔ بخاری کی روایت، ابو داؤد شریف کی روایت، اللہ رب العزت جو بندہ مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے اللہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کا نام لیتا ہے، کہتے ہیں زید، عمر، بکر، خالد، فلاں 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 فلاں، اے اللہ، ہر بندے کا نام لیتا ہے، اس کے لیے ایک فرشتہ، اس کے لیے ایک فرشتہ، اس کے لیے ہر ایک کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہم اغفرہ وارحمہ، اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ۔ وہ یہ دعا اس وقت تک پڑھتا رہتا ہے جب تک وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کب تک؟ آپ نے فرمایا جب تک وہ اٹھ کے نہ چلا جائے، یا پھر او یحدث، یا پھر اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، اس وقت تک وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ جب فرشتہ دعا کر رہے تو ہمیں مولوی صاحب کی دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کا مقبول فرشتہ بیٹھا ہی اس لیے اللہ کہتے ہیں ہاں جی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرتے جاؤ، اور ہم کلر کو کہتے ہیں بھائی برائے مہربانی تھوڑے سے پیسے ڈال دو، فلاں سے کہتے ہیں بھائی 500 روپیہ ڈال دو۔ اللہ نے ڈالا ہوا ہے کیسے؟ اٹھا کے ڈالتے جاؤ، ہم پریشان بیٹھے۔ تو دوستو ان اعمال میں بڑی طاقت ہے، ان اذکار میں بڑی طاقت ہے، ہم اس کو استعمال کریں۔ چنانچہ خیر بات ادھر چلی گئی تو درباروں کے اپنے معاملات۔ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ جب دربار کسریٰ کے دربار میں گئے تو زربفت کے کپڑے پہنے ہوئے، زربفت کے پردے لگے ہوئے، اور سونے چاندی سے مرصع لوگ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے پھٹے پرانے کپڑوں سے ایسے تھر تھر کانپ رہے تھے کہ یا اللہ کیا معاملہ ہے، اس شخص کے اندر کیا چیز ہے کہ جو اس کو کسی چیز سے مرعوب کرنے کو تیار ہی نہیں۔ صحابہ کرام، اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ادھر ادھر کے قصے پڑھنے کی بجائے صحابہ کرام کے قصے پڑھا کرو، کہ ان کی ذات میں ایک جادو ہے، ان کی ذات میں ایمان کی بڑی کایا ہے کہ وہ کیسے پلٹے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ وہاں پہنچے اور کسریٰ
نے کہا کہ ہاں جی یہ میرا قاصد ہے، اس کو خط دو اور جاؤ، نا میں اس کو آپ کا خط نہیں دوں گا، آپ کا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کو پہنچانے کو دیا وہ تم ہو، لہذا وہ خط تمہیں دوں گا۔ تو کسرا بادشاہ کسی سفیر سے مقابلہ کرے ہو نہیں سکتا تھا، لیکن بڑا مجبور ہوا اور کہنے لگا کہ آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ اس کے تخت کے پاس گئے جہاں اس کے بڑے بڑے وزراء کو جانے کی ہمت نہیں تھی، جرت نہیں تھی، اور جا کے سامنے دیا۔ جب سامنے دیا تو اس نے دوسرے وزیر کے حوالے کیا کہ ہاں بھائی اس خط کو پڑھو، جو کہ فارسی تھا، عربی نہیں سمجھتا تھا۔ تو جب وہ خط پڑھا تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عظیم الفارس کسرا، یہ جملے سنے جو اس سے ہی روایات آتی ہیں، وہ غصے میں کھڑا ہوا اور کہا یہ خط مجھے دو، اور خط لے کے اس کو پھاڑا کہ اس بندے نے اپنا نام پہلے لکھا، میرا نام بعد میں لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو تعلیم دی، جو تربیت دی کہ بھئی جو میں نے سنایا تھا قیصر روم کے خط کے ساتھ جو تعلیمات، وہی آپ نے تعلیمات کسرا کو بھیجی کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے تو کامیاب ہو جائے گا، اور اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو ذہن میں رکھو کہ تمہارے اوپر دو نیکیاں ہیں، ایک تمہارے اپنے اسلام کی نیکی اور پورے کسرا کے اسلام کی نیکی، اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ایک تمہارے اپنے اسلام نہ قبول کرنے کا گناہ تمہارے سر، اور ایک تمہاری قوم کے اسلام نہ قبول کرنے کا گناہ تمہارے سر۔ تو یہ ساری باتیں لکھی، لیکن اس نے نہیں پڑھی، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کو ہاتھ میں لیا اور پھاڑ دیا۔ اصل میں ہماری اردو کی کتابوں میں لکھا خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو خط تھا وہ ہرن کی کھال کی جھلی کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور اس کو کاغذ کی طرح پھاڑنا ممکن نہیں، لہذا آج بھی وہ خط موجود ہے۔ 1966 میں وہ خط دریافت ہوا تھا، ہمارے اکابرین نے بھی اس خط کو دیکھا، اور پھر وہ جہاں سے دریافت ہوا پھر اس کی ساری ہسٹری نکالی، واقعتاً وہی خط تھا، ہرن کی کھال کی جھلی کے اوپر لکھا تھا، اور اس کو ظاہر بات ہے کاغذ کی طرح نہیں پھاڑا جا سکتا۔ اس کو پھاڑا تو وہ والا نامہ ایسے ہے، اور اس کو یہاں سائڈ سے پھاڑا اور یہاں تک پھٹا، یہاں یہ سائڈ سے پھاڑا اور یہاں تک پھٹا، یعنی ایک ٹکڑا اس کا آدھا کٹا لیکن گرا نہیں، یعنی اس کے ساتھ تسمہ بن کے جڑا رہا، اتنا حصہ اس نے پھینکا ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے پھینکا ہے تو یقیناً عبداللہ بن حذافہ نے اس کو گرنے نہیں دیا ہوگا، اس خط کو پکڑا اور پکڑ کے دربار سے باہر نکل گیا۔ اور جب کسرا نے دیکھا کہ سفیر چلا گیا تو افسوس ہوا کہ میں نے سفیر کے ساتھ اچھا نہیں کیا، پیچھے بندے کو بھجوایا، لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ نکل چکے تھے وہاں سے اور مدینے میں آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی کہ یہ معاملہ ہوا۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا۔ آگے بڑا دلچسپ طویل واقعہ مختصر بتاتا ہوں۔ کسرا جو تھا یہ اپنے زمانے کا ظالم ترین بادشاہوں میں سے تھا، جو اس کا مد مقابل ہوتا تھا، خلاف ہوتا، اس کی گردن اڑانے میں دیر نہیں لگاتا تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ عدل و انصاف بڑا کرتا تھا، یعنی کسی کے ساتھ ایسا ظلم جو اس کا مخالف ہو جاتا، باغی ہو جاتا تو اس کے ساتھ تو ایسا معاملہ کرتا، لیکن ظلم نہیں کرتا تھا۔ اور اس نے ایک شادی کی تھی جس خاتون کا نام تھا شیریں، وہ عرب اور عجم میں بڑی خوبصورت عورت تھی، اور کسرا کا جو پہلا بیٹا تھا، یعنی جو اس کی پہلی بیوی سے بیٹا تھا، اس کا نام تھا شیروے، اور بعض حضرات نے لکھا ہے شیروے، تو اصل ہے شیروے، جیسے سیبوے ہوتا ہے ایسے شیروے شیر سے نکلا ہے، تو شیروے اس کا نام تھا۔ شیر اصل میں فارسی کا لفظ ہے۔ تو یہ اپنی ماں کے اوپر عاشق ہو گیا، ماں اس کی سوتیلی تھی اور وہ جوان عورت تھی، لیکن جوان عورت کے ساتھ وہ انتہائی سمجھدار تھی اور انتہائی باوفا اور باصفا عورت تھی، اس کے اندر بڑی خصوصیات تھی۔ اس نے کسرا کو بڑے غلط کاموں سے روکا اور بڑی ان چیزوں سے روکا۔ بہرحال تو ظاہر بات ایک بادشاہ تھا اپنے علاقے کا، اور ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، اس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے۔ تو اس نے بحرین میں بازان کو لکھا کہ بھئی آپ کے علاقے میں ایک شخص ہیں جن کا نام یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا، پورا خط چھپا ہوا ہے۔ تو اس نے لکھا بازان سے کہ آپ 2 سورماؤں کو بھیجیں اور یہ دونوں سورما جائیں اور ان کو گرفتار کر کے لائیں۔ بعض روایت میں ہے کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی وہیں پہ نعوذ باللہ گردن اڑا دی جائے اور ان کا سر میرے پاس بھیجا جائے
کہ میرا ہی غلام ہے، اور اس میں جرت کیسے ہوئی کہ پہلے اپنا نام لکھے اور پھر میرا نام لکھے؟ بقیہ خط تو بات کی بات اس نے پڑھا ہی نہیں، صرف اتنی سی گستاخی، اتنی سی بات اس نے گستاخی سمجھی۔ چنانچہ جب بازان کے پاس یہ خط پہنچا تو بازان نے 2 آدمی بھیجے، اور وہ 2 بڑے سورما تھے اور اربوں سے زیادہ ڈیل ڈول کے بڑے قد کے تھے، اور اس لیے بھیجے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہمارے پولیس والے ہیں، سمجھ لے۔ تو ظاہر بات ہے ان کے ایک اپنی ڈیل ڈول تھی، ایک اپنی ایک رکھ رکھاؤ تھا۔ جب یہ یہاں پہنچے ہیں مدینے میں تو البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مختلف روایت، جن کا مجموعہ میں بتا رہا ہوں، ایک نہیں بتا رہا، 3-4 باتیں ہیں، ان کا مجموعہ بتا رہا ہوں۔ جب یہ لوگ آپ کے پاس آئے تو ان کی حیت ایسی، انہوں نے اپنے آپ کو تیار ایسے کیا کہ مونچھیں اپنی سیٹ کی اور داڑھی اپنی پھر سے صاف کی، اور اپنے اوپر رنگین سبز رنگ کے چولے اور لباس پہنا، اور اس کے ساتھ اپنی وردی زیب تن کی، اور وہ ریشمی لباس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پر وہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلے جاؤ، میں تم سے ملنا نہیں چاہتا، ہم کسریٰ کے سفیر ہیں۔ یعنی کسریٰ ایسا تھا کہ ڈاکو 200 ڈاکوؤں کا گروہ آیا، تو کون ہو؟ ہم کسریٰ کے بندے۔ 200 ڈاکو بھاگ گئے، نہ بابا ان سے پنگا نہیں لینا۔ یعنی اتنا ان کا رعب تھا کہ جو علاقے کے ڈاکو تھے وہ بھی ان کے سامنے، ایک بندے کے سامنے آنے کو تیار نہیں۔ وہ کسریٰ کا نام لے رہے ہیں، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں۔ بڑے حیران ہوئے، اب کس سے پوچھیں؟ ابو بکر کے پاس جاؤ، عمر کے پاس جاؤ۔ حضرت ابو بکر کے گھر میں گئے تو حضرت جاؤ چلو جو یہاں سے کھانا کھانا ہے کھاؤ، پانی پینا ہے پیو، جو دعوت کھانی ہے کھاؤ، لیکن جس مقصد سے آؤ اس مقصد پہ آقا نے ملنے سے منع کر دیا ہے، لہذا تم جا سکتے ہو۔ تو پھر یہ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے تو ویسے ہی بھگانا تھا، حضرت عمر نے بھگایا۔ اس کے بعد حضرت کسی نے کہا کہ جاؤ سمجھدار ہو تو آپ حضرت علی سے ملو۔ تو اچھا حضرت علی سے ملے تو حضرت علی نے تدبیر بتائی کہ دیکھو تم زیادہ نخرے مت کرو، یہ میں اپنی طرف سے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی سے ناراضگی ہوتی ہے تو 3 رخ سے ناراضگی ہوتی ہے، چوتھی مرتبہ آپ وجہ بتا دیتے ہیں، لہذا پہلے سامنے سے جاؤ، آپ انکار کریں تو پھر دائیں سے جاؤ، آپ انکار کریں تو پھر بائیں سے جاؤ، آپ انکار کریں تو پھر پیچھے سے جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات ہوگی تمہیں بتا دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہلے آگے سے گئے تو آپ نے رخ دائیں طرف کر لیا، یہ دائیں طرف سے گئے تو آپ نے رخ بائیں طرف کر لیا، یہ بائیں طرف گئے تو آپ نے رخ پیچھے کی طرف کر لیا۔ جب یہ پیچھے کی طرف سے آئے تو پھر آپ نے فرمایا ویلکما۔ اوہو، ہمارے استاد یہ حدیث سناتے تھے تو رو پڑتے تھے، فرماتے تھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی شدید ناراضگی کس بات پر ہے؟ ڈریس کوڈ پر ہے، ڈریس کوڈ پر ہے۔ کون سا، کس کا ڈریس کوڈ؟ وہ جو دوسرے ملک کے سفیر ہیں ان کے ڈریس کوڈ پر، کہ تمہارے اپنے ملک کا یہ ڈریس کوڈ کیا ہے، غلط ہے۔ وہی ڈریس کوڈ آج ہم مسلمان پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم مسلمان اسلام کے نعرے لگائے ہوئے پہنے ہوتے ہیں۔ وہ بڑی خطرناک بات ہے دوستو، بڑی خطرناک بات۔ میرے کراچی یونیورسٹی کے استاد تھے محمود قاسم صاحب، میں نے ان سے پوچھا سر آپ نے داڑھی کیسے رکھی؟ کہنے لگے کہ میں روزہ رسول پہ جا رہا تھا تو میری بیوی نے کہا ہم تو سامنے نہیں جاتے، آپ کیسے جائیں گے؟ تو میں سیدھا چلا جاؤں گا، میں مرد ہوں۔ تو مرد کی بات نہیں ہے، بغیر داڑھی کے اللہ کے نبی کے دربار پہ کیسے کھڑے ہوں؟ کہنے لگے میری بیوی نے مجھے یہ جھنجھوڑا، میں نے اسی وقت نیت کر لی، الحمدللہ اس کے بعد سے رکھی۔ تو آپ نے کہا ویلکما من امرکما، تمہیں کس نے کہا یہ والا حلیہ اپناؤ؟ امرن امرنا ربنا کسریٰ، ہمیں ہمارے بادشاہ کسریٰ نے کہے کہ کیا کرو کہ مونچھیں بڑھاؤ اور داڑیاں کٹاؤ۔ اگر آپ نے فرمایا ولکن امرنی ربی، لیکن میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا اوفر اللحیٰ واحف الشوارب، کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھوں کو کترواؤں۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں کس غرض سے آئے؟ تو آپ کو گرفتار کرنے ہیں۔ اچھا جاؤ بازان سے کہہ دو، 2 روایت ہیں، آج کی رات کسریٰ کو اس کے بیٹی نے قتل کر دیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ بازان کو آپ نے ایک کاتب کو بلوایا اور کہا فلاں رات فلاں دن میں اس وقت میں کسریٰ کو اس کا بیٹا قتل کر دے گا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اسی رات کے 7ویں پہر کے اندر اس کے بیٹے نے قتل کیا، جو کہ یمن کے اندر دن کا وقت تھا اور کسریٰ میں رات کا وقت تھا۔ تو اس حساب سے پیشن گوئی پوری ہوئی۔ آگے کے کیا معاملات ہیں چلا آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں پڑھ لیجیے۔